العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 245 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کی آیتوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ہے ان کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اس گروہ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیں ان نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اس کی اقتداء میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو پھر جواب میں نبی نے کہا کہ اگر تم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہ کرو، اسے روگردانی کرو، اس کو نظر انداز کرو، اوائڈ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے بھلا، بلکہ ہم تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، بھلا ہم قتال کیوں نہ کریں گے حالانکہ ہم اپنے گھروں اہل عیال سے نکال دیے گئے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت نمبر 247 میں بیان فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ انہوں نے قالوا انا یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور ولم یؤت سعۃ من المال، وہ مالی وسعت بھی نہیں رکھتا یعنی تنگ دست ہے۔
قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو انہوں نے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اس کو بادشاہ، اور وہ علم میں جسم و جسامت میں تم سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ نے اس کو جسمانی اعتبار سے خوبصورت اور قوت دار بنایا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دو آیتیں، آیت نمبر 46 اور 47، اس کا شان نزول یہ بنو اسرائیل کے بارے میں اس میں ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت شمویل نامی ایک نبی گزرے، اور جو ہے اس آیت میں جس نبی کا ذکر فرمایا اس سے مراد وہی ہے۔ مختلف اقوال ہیں مفسرین کے کہ آخر وہ قوم بنو اسرائیل نے کس نبی سے یہ کہا تھا کہ ہم پر بادشاہ کو مسلط کر دیجیے تاکہ ہم اس کو فالو کریں، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ تھا، اب وہ بنو اسرائیل کے لوگوں کو مارتا تھا، ظلم ستم، اور جو ہے ان کے خاندان کے سب لوگوں کو قتل کر دیا، مار دیا، بس اس کی اپنی بادشاہت اپنی چل رہی تھی۔ تو وہ اس کی منمانیاں پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کی اس کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے حضرت شمویل نامی ایک نبی ہیں، مفسرین نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ وہی نبی ہیں جن سے قوم نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے یہ اس سے بیزار ہو گئے، جالوت نامی شخص سے، آپ بھی ایک کام کریے۔ اور ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا، بنو اسرائیل کا یہ طور طریقہ ہوتا تھا کہ دین کے معاملے میں نبوت کو فالو کرتے تھے، نبی سے تعلیمات لیتے تھے، اور دنیا کے کام کاج میں ان بادشاہ کو فالو کرتے تھے، یعنی کہ سیاسی امور پولیٹیکلی وہ پولیٹکس میں بادشاہ کو، یعنی کہ ہمارے اخراجات کو، ہمارے معاملات کو وہ سارے ڈیل کرنے کے لیے ایک بادشاہ کو فالو کرتے تھے۔ تو اب جنگ لڑنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مال کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھیار کی، فوج کی، ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو وہ جالوت نامی شخص سے یہ لوگوں کی بہت بھاری شکست ہوئی، تو یہ بنی اسرائیل کی قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہی فالوورز میں سے، ماننے والوں میں سے، انہی کی قوم میں نے حضرت شمویل سے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک کام کریے، کوئی ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے، یہ جالوت نامی شخص جو ہم پہ ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ہم گھر سے بے گھر ہو گئے، ہم جو ہے لٹ گئے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ بادشاہ کی اقتدا میں اس کو فالو کرتے ہوئے اس سے جنگ لڑیں گے، اس سے فیس کریں گے۔ اب ان کا ہمارا سامنا ہوگا تو ہم جو ہے ہم بھی شان شوکت کے ساتھ، ہم بھی ہتھیار کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو ہم بدلہ لے سکیں گے۔ یہ ان کی نیت، ان کا ارادہ تھا، اور انہوں نے یہی چیز کا مطالبہ کیا اس شمویل نامی نبی سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی چیز کا ذکر فرما رہا ہے، اے نبی علم ترا، یہ سنا کس کو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کو سنا رہا ہے۔ کون سے نبی؟ ہمارے نبی کو، ان کا قصہ۔ علم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ گروہ جنہوں نے نبی سے کہا تھا کہہ کے لنبی لہ مبعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ان نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اس سے۔ قال هل عصیتم، تو اس نبی نے ان سے کہا کہ تم لوگ ایسا کہہ تو رہے ہو مگر تمہاری بات کا بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے اور جہاد کا حکم نافذ کر دے تو تم اپنی بات سے مکر جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے تم اپنے وعدے میں کھرے نہیں اتر آؤ گے، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نبی کو سنا رہا ہے۔ یہ کیوں سنا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل کی قوم، آج بھی ان کے اندر ضد، ہڑ دھڑمی، نافرمانی، بدماشی، اسلام سے دشمنی آج بھی ہے۔ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں سے، اسلام سے اگر کسی کو دشمنی ہے تو وہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، یہ ہر دور میں جو ہے دشمن رہے۔ اس لیے حضور نے کہا کفار مشرکین تمہارے جان کے دشمن ہوتے ہیں، مگر یہ یہود نصارہ یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے
لیے تم اس سے ایمان اپنا بچاؤ، یہ حضور فرمایا کرتے تھے۔ تو خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تعلیمات دیتے تو ان کی نافرمانیاں، ان کے الٹے جوابات اور جو ہے گستاخیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے اکسا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب پہ جو ہے کیا کہتے ہیں گراں محسوس کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کو نازل کر کے ان کے مزاج کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ بیان کیا۔ یہ ان کا نیا نہیں ہے، یہ شروع سے نافرمان قوم ہی ہے، تاکہ تسلی ہو اللہ کے نبی کو کہ یہ اب ایک بار تمہاری نبوت اور رسالت اور تمہاری تبلیغ پر یہ ایمان نہیں لاتے تو تم افسردہ مت ہو، یہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، شروع سے ایسے ہی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت شموئیل سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جو نبی آئے تھے ان سے ان کے نبی نے اپنی قوم سے، ان کی قوم نے جب اس نبی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بادشاہ کو بھیجو تاکہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم بدلہ لیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، تو نبی نے جواب دیا تھا کہ تم اپنی بات پہ بھروسہ نہیں، تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں، تم مکر سکتے ہو اپنی بات سے۔ یہ اس کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ اس کا، یہ اس آیت کا، آیت نمبر 246۔ تب اس میں تو وہ لوگ پلٹا کے بولنے لگے، جواب دینے لگے، ایسا ہم کیوں کریں گے، ہم تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے تیار ہے، ہم تو لٹ گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، بچا کچھ بھی نہیں، سب کے سب لٹ گئے۔ ایک حاملہ عورت تھی اس میں، ایک خاتون، اس عورت کو بنو اسرائیل کے لوگ کیا کر لیے تھے، اپنے قبضے میں رکھ لیے تھے، اس کو کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھ لیے کہ کہیں بھی نہ جائے، بچے سارے سب مارے گئے۔ اب اس میں وہ عورت کی یہ تمنا تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم میں سے جو ہے کسی ایک ایسے شخص کو پیدا کرے۔ جی اس سے پہلے کی بات ہے، یہ جالوت نے جب ظلم ستم کیا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ حاملہ عورت کی جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے حفاظت فرمائی اس بنو اسرائیل کی قوم سے، تو وہ عورت کی یہ تمنا تھی، یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے کیا بولتے ہیں، اللہ ایک نبی کو پیدا کرے جو قوم کی تربیت کرنے والا ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ذریعے سے جو ہے اس حاملہ عورت کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا۔ پھر جب یہ بڑے ہوئے، تبلیغ کی، دین کی، فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر جب لوگوں میں جب یہ لوگ بیان کرنے لگے، نبوت کی تبلیغ آپ نے کی، موسیٰ علیہ السلام کی ہی تورات وغیرہ کی ہی تبلیغ کو جاری کیا، ان کے ہی احکام کو یہ فالو کرتے تھے اور اس کو آگے بڑھاتے تھے، وہی مشن ان کا تھا۔ تو وہ قوم جو ہے جالوت کے ظلم ستم سے پریشان حال، ان سے انہوں نے مطالبہ کیا، تو آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو گے، بھروسہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگوں نے جواب میں کیا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم تو ستائے ہوئے لوگ ہیں، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بعد میں، نبی نے کہا کہ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر حکم نازل ہو گیا کہ چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو انہوں نے پیٹ پھیر لیا۔ تولو کا معنی ہے پھر جانا، اپنی بات سے پھر جانا، تو وہ پھر گئے اپنی بات سے، جس بات کا نبی کو ڈر تھا وہی ہوا، جو انہوں نے خدشہ بتایا تھا کہ تم کو جب جہاد کا حکم ہوگا تو تم اندیشہ ہے کہ تم پھر جاؤ گے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نہیں پھریں گے۔ فلما کتبا، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جب اللہ نے ان کے حکم کو جاری کیا، نبی کو جو ہے ان بادشاہ کو مقرر کر کے ان کے لیے جہاد کا حکم دیا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، بعض لوگوں کے سوا، باقی سب کے سب ان کے اپنے وعدے سے مکر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب ان کا جو مطالبہ تھا ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تمہارا ڈیمانڈ تھا کہ کوئی بادشاہ ہو، تو طالوت نامی ایک شخص جس کو حضرت شموئیل نے اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب وہی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیج دیا، مقرر کر دیا تمہارے لیے، کس کو؟ طالوت ملکا، طالوت کو جو ہے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، انہوں نے کہا اس کی بادشاہی ہم پر چلے گی، اس کو ہم بادشاہ مان لیں، کس کو؟ جو مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، غریب ہے، وہ کیا کہتے ہیں گدھے چراتے تھے وہ لوگ، جی معمولی تنگ دست تھے، وہ چرانا تو چرانا، اتفاق سے جو ہے ان کے گدھے بھی جو ہے گم گئے تھے،
پریشان حال وہ اپنی جگہ پہ پھر رہے، ڈھونڈ رہے ادھر سے ادھر، میرے گدھے کدھر گئے، چلے گئے کدھر گئے. اب وہ اپنی پریشانی میں وہ پھر رہے. اور حضرت شمویل اور ان کا بھی آپس میں کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے. اب وہ ڈھونڈنے کی اس میں نکلے. اب اللہ تعالیٰ نبی کو جو ہے القاء کر رہا ہے، الہام فرما رہا ہے وہی بھیج کر کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جی اپنی جو ہے سواریوں کی ڈھونڈنے کی تلاش میں، تم مجھ سے یہ سوالات کرو، اس کو ہائٹ دیکھنا، اس کا قد دیکھو، یہ ہائٹ کا ہوگا، اس کی علامتیں بتایا جی. اور جو ہے اس کے رنگ روپ صورت اس طرح کی ہوں گی. جب اس سے ملاقات کرو تو اس کو جو ہے حضرت کیا کہتے ہیں شمویل کے نے کیا کہا، اس کو اللہ نے کہا کہ تم ان کو بادشاہ اپنا مقرر کر دو. یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شمویل نے طالوت کو جو ہے اس وقت وہاں کا بادشاہ مقرر کر دیا. تو اب یہ تو ہو گیا اللہ کی جانب سے حکم. اب جب وہ نبی نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ تمہارے ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، تو وہ لوگوں پلٹا کر بولنے لگے یہ شخص، اب ظاہر سی بات ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جس کو دیکھتے ہیں فائنینشلی کیسا ہے، علمی اعتبار سے کیسا ہے، دیکھنے میں سب انسان سب ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا. اب وہ تو ایک سادہ سیدھا بندہ تھا، پھر اوپر سے غریب. اب ایسے شخص کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ بالکل ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں، پھر اوپر سے بنو اسرائیل کی قوم بڑی ضدی گھمنڈی قوم، کسی کے آگے جھکنا ان سے ہوتا نہیں، پھر اوپر سے جو ہے ایسے شخص جو گدھے چراتا ہے اس کے سامنے ہم کو جھکو بول کے جو ہے بادشاہ مانو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ نبی بول رہا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو وہی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قالوا انا یکون له الملک علینا، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس سے زیادہ تو ہم اچھے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم مالی اعتبار سے فائنینشلی ہم اسٹرانگ ہیں، اس سے زیادہ تو علمی مالی اعتبار سے پیسہ تو ہمارے پاس زیادہ ہے. اگر اس کو بنانا ہوتا تو اس سے اچھا تو ہم تھے، ہم کیا حقدار تھے، ہم بادشاہ ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ جواب دینے لگے نبی کو. اب اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے ان سے کہا اللہ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ منتخب فرمایا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے. تم پیسہ تمہارے پاس زیادہ ہے یہ تم سمجھ رہے ہو، مگر علم کی اگر بات کریں تو اللہ نے علمی اعتبار سے اس کو تم سے بڑا زیادہ بنایا ہے، تم سے زیادہ بڑا اس کو بنایا ہے. اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، جسم و جسامت کے اعتبار سے بھی، ہائٹ، پرسنالٹی اور طاقت، یہ تینوں اعتبار سے، اور خوبصورتی، اللہ نے اس جالوت کو خوبصورت بھی بنایا تھا اور طاقتور بھی بنایا تھا، اور علم کے اعتبار سے علم میں بھی ان سے زیادہ تھا. تو وہ مال پہ گھمنڈ کر رہے تھے، تو ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی نے جواب دیا کہ تم مال پہ مت جاؤ، جس کیا کہتے ہیں بادشاہ کے لیے جو کوالٹیز ہونا ہے وہ کوالٹی اس کے پاس ہے. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، دیکھیے علم کی اہمیت بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آپشنس رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپشنس رکھے، یا تو آپ علم کو سلیکٹ کر لیں یا تو بادشاہت کو سلیکٹ کر لیں. جی علم ہو گئی، بادشاہت، سلطنت ہو گئی، دولت ہو گئی. علم، بادشاہت، سلطنت، دولت، یہ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپشن رکھے. حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کو بھی چھوڑ دیا، دولت کو بھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے علم کا سوال کیا، مولا تو علم دے دے. کیونکہ علم ایسی چیز ہے، حضرت علی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ کو جس کو اپنے دربار سے جوڑے رکھنا تھا ان کو علم سے نواز دیا، جس کو دربار سے دور کر دینا تھا ان کو مال دولت دے کر اپنے دربار سے دور کر دیا. دیکھیے کتنی بڑی، یہ علم سے مراد دین کا علم مراد ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، ہم کو علم کی دولت سے نواز کر اپنے دربار سے جوڑے رکھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو علم کا سوال کیا تو اللہ کو ان کے اس آپشن کو سلیکٹ کرنے پر ان کی ادا اتنی پسند آئی خدا کو کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے بادشاہت سے بھی نواز دیا اور دولت سے بھی نواز دیا. دونوں چیزیں مل گئی ان کو، تینوں چیزیں مل گئی. کیونکہ مانگا کیا تھا انہوں نے؟ علم مانگا تھا. تو علم کی برکت سے پیسہ مل سکتا ہے مگر پیسے کی برکت سے علم نہیں مل سکتا. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے علم کا سوال کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا، حضرت شمویل نے ان سے، اس نبی نے کہا کہ
تم مال پر گھمنڈ کر رہے ہو جبکہ وہ علمی اعتبار سے تم سے زیادہ ہے ان کا مقام، اور جسمانی اعتبار سے وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، یہ فرمایا۔ پھر واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کے اقتدار میں، اس کی قوت میں ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت سے کیا کہتے ہیں بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 247، ان دونوں آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت اور شمویل ان بادشاہ اور اس کا ذکر فرمایا اور بنو اسرائیل کی روگردانی کرنے کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کی آیت نمبر 247، اس میں فرمایا 248، اس میں فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے، بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ طالوت کو جب انہوں نے بادشاہ مقرر کیا تھا تو وہ لوگوں نے دلیل بھی مانگی تھی کچھ علامت کے طور پہ، یہ بادشاہ ہمارے لیے مقرر ہے، اس کی کوئی ریفرنس دو۔ آپ بول رہے کہ اللہ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے اور یہ جو ہے غریب شخص ہے اور بول رہے علمی اعتبار سے ہم میں بڑا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو آپ کوئی اس کی علامت بتاؤ، کوئی اس کے پاس کوئی علامت بھی تو ہونا نا، یہ چیز واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نومینیٹ کیا ہوا بندہ ہے، واقعی ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، اس کی کوئی علامت، وہ سوال کیے تھے۔ تو اس کے بعد کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ نے اس علامت کا بھی ذکر فرمایا جس کو دیکھ کر وہ لاجواب ہو جائیں گے سن کر۔ کون؟ وہ جو انکار کیا تھا بنو اسرائیل کا۔ فرمایا وقال لهم نبیہم، نبی نے ان سے کہا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کے بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے، اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ، ان آیت ملکہ، اس بادشاہ کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، وہ تمہارے پاس ایک تابوت لے کر آئے گا۔ تابوت کہتے ہیں ایک صندوق کو، تمہارے پاس ایک تابوت لے کر آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے ایک تمہارے رب کی جانب سے ایک سکینہ ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کا چھوڑا ہوا مال اس تابوت میں، اس صندوق میں ہے۔ تحملہ الملائکہ، جس کو کیا کہتے ہیں فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے کیا کہتے ہیں علامت ہے۔ اب یہ سکینہ، یہ تابوت جس کا ذکر ہے، یہ کیا کہتے ہیں ایکچولی تھا پہلے بنی اسرائیل کے پاس یہ صندوق، ان کی بہت بڑی عقیدت تھی، اس سے بہت بلیو کرتے تھے اس چیز کو۔ اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ سکینہ نامی جو صندوق ہے، وہ صندوق سے ان کی عقیدت بھی کتنی جڑی ہوئی تھی، کتنا وہ لوگ دیوانے تھے وہ صندوق کے، پوری جان تھی ان کی، وہ اس چیز کا ذکر ہے۔ دوسرا ساتھ ساتھ اس میں اس امت کے لیے بلکہ سب کے لیے، بالخصوص جو تبرکات کے منکر ہیں، جو وہابی بدعقیدہ اہل سنت کے، ہم جو ہمارے جو عقائد ہیں، ہم غوث اعظم کے جبے کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے جبوں کو سر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، حضور کے نالین کی، حضور پاک علیہ السلام کے آثار مبارک کی ہم تعظیم کرتے، حضور کے جب مبارک کی زیارت کو جاتے، جی تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کیا فائدہ دینے والا ہے، یہ کیا نقصان، یہ کہیں سے ثابت ہے کیا، بزرگان دین نے ایسا، صحابہ نے ایسا کیا تھا کیا، حضور پاک علیہ السلام نے اس کا بقایا طریقہ کوئی بتایا تھا کیا کہ یہ تابوت، یہ نہیں، ان کے آثار مبارک کی تم تعظیم کرو، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، جی ان کو آنکھوں سے لگاؤ، اس کو سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا کرو۔ ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ شرکی عقائد ہے، کافروں کے عقائد ہے، یہ ساری باتوں کا ذکر ہم پہ تھوپا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کیا صحابہ نے حضور کے آثار کی تعظیم کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ دوسری بات ہے،
یہ سیکنڈری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے آیت نمبر 248 میں سورہ بقرہ کی. کیا بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس وہ جو سکینہ تھا، وہ سکینے کو بہت مانتے تھے. اس میں کیا رکھا ہوا تھا؟ اب وہ سکینہ یعنی وہ صندوق میں تابوت، وہ تابوت میں کیا رکھا ہوا تھا؟ تو فرمایا ایک چیز تھی سکینہ، دوسری چیز تھی حضرت موسیٰ. اب تک مفسرین نے تفسیر میں جو ڈیفرنٹ باتیں بتائی ہیں، وہ ساری باتوں کو اکٹھا کر کے بول رہا ہوں میں کہ اگر وہ صندوق میں تھا تو کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے. مفسرین نے بیان کیا کہ وہ صندوق میں تھا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. چھوڑی ہوئی چیزیں سے میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اب بول رہے مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کی طور پہ ان کو عطا کیا تھا، وہ عصا اس صندوق میں تھا، تابوت میں وہ عصا تھا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جب مبارک، امام مبارک، اس طرح کی چیزیں تھیں. اور کیا کہتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے گھر تک تمام نبیوں کے گھروں کی تصویریں تھیں اس میں. یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے. میں میری طرف سے کوئی بات نہیں بول رہا ہوں، آپ کو پڑھ کر بول رہا ہوں آپ کو جی. اور مختلف چیزیں آئی ہیں روایت. اور جو ہے نبیوں کے اس میں نالین بھی تھے تبرکات کے طور پر. اس کا ہائٹ، اس کی چوڑائی، لمبائی، یہ سب ذکر کیا اللہ تعالیٰ مفسرین کرام نے. اب اس کی تفصیل میں گئے بغیر ان شارٹ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ وہ صندوق میں تھا تو نبیوں کے استعمال کی چیزیں، نبیوں سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جس کو بنو اسرائیل تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے. ان کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ وہ جب کبھی ان پر مصیبت اور بلا آ جاتی، وہ صندوق کو سامنے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ تو اس نبیوں کے آثار کے ذریعے اور اس آثار مبارک کے ذریعے اس تابوت میں رہنے والے سکینے کے صدقے میں ہماری بلاؤں کو ٹال دے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے بلاؤں کے وقت، اترنے کے وقت اللہ تعالیٰ ان سے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا تھا. دیکھیے بات خود قرآن میں خدا بیان کر رہا ہے اس چیز کو جی. نبیوں کی چیزوں کو، آثار کو، جبے کو سامنے رکھ کر وسیلے سے دعا کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مشرکین ہیں، فلاں ہیں. ہم کو بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں سکینے کے طور پر، اور اس میں سکینہ تھا. اب سکینہ کا مطلب ہے ایک تسکین، سکون. اب سکون، اب یہ ایک سکینہ کی ایک لمبی چوڑی بحث. اب اس کی یہ سکینہ مول تو آخر ہے کیا؟ اب اس کو حاصل کلام سکینہ سے مراد اس کا یہ ہے کہ ان کو جب مصیبت آتی تھی تو وہ جو ہے اپنی بلاؤں کو ٹال لیتے تھے. اللہ نے ان کا سکون اس میں رکھا تھا، اس لیے اس کا نام ہے سکینہ. اب ان شارٹ اگر مختصراً اگر بولیں تو ایک مناسبت سے اس کا نام سکینہ یوں بتایا گیا. اب اس کی تفصیل الگ الگ ہے. اب مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ سکینہ سے مراد ایک تشت ہے سونے کا، ایک تشت، کشتی جو ہوتی نا. سکینہ سے مراد ایک قول، ایک کہاوت یہ بھی بتائی گئی ہے. یہ ایک تشت ہے جس میں اللہ نے جس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے دلوں کو دھویا کرتا تھا جی. نبیوں کے دلوں کو دھو کر، جس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں کے دلوں کو دھویا ہے جی. سکینہ سے مراد ایک قول یہ بھی بتایا گیا ہے. اب مختلف ڈیفرنٹ اقوال ہے اس سے مراد کہ سکینہ ہے کیا چیز. تو چونکہ اس میں ان کا بہت زیادہ بلیف تھا اس تابوت پر، تو اس لیے ان کا پورا سکون اسی میں تھا کہ، اور سکون تھا تو ریزن کیا تھا؟ سکون تھا تو کیوں سکون تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ اس میں نبیوں کے آثار ہے اور وہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اپنی بلاؤں کو ٹالتے تھے. اور اس کی خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ نبیوں کے سوا کسی کے ہاتھ سے نہیں کھلتا تھا. وہ صندوق تابوت جس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، وہ کسی کو حکم ہی نہیں تھا، نہ کوئی کھول سکتا تھا، نہ کسی کے بولنے پہ وہ کھلتا تھا. بس وہ نبیوں کو ہی اختیار تھا. وہ جو صندوق جو ہے نسلاً در نسلاً ہوتا آیا، مگر بنو اسرائیل کے پاس بھی جب ان کے پاس تھا تو وہ جالوت نامی شخص، جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان سے اس کی جب جنگ ہوئی تو یہ لوگ شکست کھا گئے، تو سب ان کا مال لٹ گیا، سب لٹ گیا. میں نے جو کہا تھا اس میں یہ تابوت بھی، صندوق بھی ان سے مس ہو گیا. وہ جالوت جو ہے ان سے چھوڑا کھینچ کر اپنے پاس قبضے میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نبی تم سے جو ہے اس طالوت کو جب بادشاہ بنا رہے ہیں تو یہ غریب شخص ہمارا بادشاہ ہوگا، ایسے شخص کو ہم اپنا بادشاہ مان لیں. مال میں اس میں ہم سے کم ہے مال اس کے پاس.
تم واقعی چلو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو اس کی کوئی علامت بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اس نبی سے کہا, یہ تم سے ریفرنس کے طور پہ, علامت کے طور پہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو تم ان سے کہو کہ یہ وہ تابوت لے کر تمہارے پاس آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جالوت سے چھین کر فرشتوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس کو طالوت کے حوالے کیا. اب وہ ان کا بہت بلیف تھا اس پر, تو اللہ کو بادشاہ طالوت کو مقرر کرنا تھا, اس لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شخص تک پہنچا دیا, وہ بادشاہ تک. اب وہ جب ان کے پاس آیا تو اب ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی حجت کے طور پر, دلیل کے طور پر ماننے کے لیے, حجت تمام ہو گئی. یعنی اب ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہ رہا کہ جو ہے کوئی بحث کر سکیں, انکار کر سکیں. وہ دلیل مانگ رہے تھے. تو بنی اسرائیل کی قوم کوئی دلیل نہیں آتی, نشانی نہیں آتی, ریفرنس پوچھتے, علامت بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس, تم نبی ہے. تو شروع سے ان کا مزاج رہا, شروع سے یہ لوگ سوالات بہت کرتے, سوالات میں مہو کر دیتے اور دلیل مانگتے, علامتیں مانگتے. جب واضح دلیل آ جاتی, جب کھلی نشانی ان کے پاس آ جاتی, انکار کر بیٹھتے. اب سے نہیں ہے ان کا. آپ سورہ کیا کہتے ہیں بقینہ میں بھی آپ دیکھیں گے 30ویں پارے میں جو ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہاں پہ بھی بقینہ ذکر فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جی کیا بولتے ہیں, وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہم اس وقت تک کیا کہتے ہیں کسی کو رب نہیں مانیں گے, نبی کو اس نبی کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی نبی روشن دلیل لے کر, واضح دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آ جائے. جب ہم اس کی نبوت کو مانیں گے, جب اللہ تعالی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ, وہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ لے کر آئے, کتاب لے کر آئے, اس میں ہمارے لیے احکامات ہوں, اچھے برے کی تمیز ہو, ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہو. فیہا کتب قیمہ, اس میں ایسی پختہ باتیں ہوں, آتھنٹک باتیں ہوں جس کو سننے کے بعد ہم خاموش رہ جائیں, واہ یہ پکی بات ہے, اس پہ عمل کرنے میں سب کا فائدہ ہے. ایسی باتیں ہوں اس میں. جب ایسا نبی ہمارے پاس آئے گا تب ہم مانیں گے. ایسا بولتے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے, رسول آنے سے پہلے بنو اسرائیل. یہ تو ہو گیا حضرت شمویل موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا, ان کے بعد کا قصہ. پھر یہ اس کے بعد سورہ بقینہ میں ذکر کیا, حضور کی تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ یہ ڈسکس کرتے تھے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کوئی نبی ایسا کلام لے کر آ جائے گا تو ہم ضرور مانیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیج دیا نبی کی شکل میں, جب واقعی حضور تشریف لا چکے, پھر اب انکار کرنے لگے. ایسا کلام جب تھوڑی دیر پہلے, تھوڑے سال پہلے بولتے تھے کہ ایسا کلام لے کر آئے جس کو سننے کے بعد ہم لاجواب ہو جائیں, جس میں واضح اوتھینٹک کیا کہتے ہیں ہمارے لیے احکامات ہوں. جب وہ نبی ایسا کلام لے کر آ گیا, اب بولنے لگے یہ تو شاعری ہے, یہ تو شاعر کا کلام ہے, یہ تو مجنون ہو گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, پاگل ہو گئے, فلاں نہ جانے کیا کیا انہوں نے الفیل کہا, ایسی باتیں. تو یہ ان کا شروع سے یہ مزاج رہا, ابتدا سے. بنو اسرائیل سب سے نافرمان, سب سے بدماش قوم, اور نبیوں کو سب سے زیادہ ستانے والی قوم. واضح عذاب اترنے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کرتی, اب سدھرتی نہیں جی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں, حضور نے فرمایا جب جو ہے جنت حشر میں جائیں گے, قیامت کا دن برپا ہوگا, جب یہ اللہ سے سوال کریں گے, اے اللہ کہ ہم کو ایک اور موقع دے, اب کی بار نہیں کریں گے, جنت بھی دیکھ لیے, جہنم بھی دیکھ لیے, غضب دیکھ لیے, اتنا سب کچھ دیکھ لیے, ایک اور موقع دے, پھر ہم دنیا میں جائیں گے, پھر نبی کو مانیں گے, اب نیکسٹ ٹائم ایسی شرارت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے بولے گا تم کو ایک اور زندگی بھی واقعی دی جائے, پھر سے دنیا میں بھیجا جائے, پھر تم جب بھی وہی کریں گے جو تم نے ماضی میں کیا ہے, پاسٹ میں جو تم نے کیا, پھر وہی چیز ریپیٹ کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ضد, ہٹ دھرمی, بدماشی, شرارت, دشمنی, حسد نبی کو لے کر, اور کتنا کوٹ کے بھرا ہوا ہے. بالکل نافرمان قوم, ان کو لینا دینا ہی نہیں, آپ کی سننا ہی نہیں, اپنی ضد پہ وہ اٹل ہے, بس خالی آپ کو ٹائم پاس کر رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ سے دلیل مانگ کر جی. تو اللہ تعالیٰ ان کا شروع سے مزاج رہا ہے, ان کے مزاج کو سمجھا رہا ہے. یہ 3 آیتوں میں, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل, اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو, انہوں نے جب حضرت شمویل سے کہا تھا کہ بادشاہ مقرر کرو, جب بادشاہ آ گیا تو پھر اس طرح کے سوالات کرنے لگے, ایسا غریب ہوتا کیا, فلاں کیا, اس طرح کے اعتراضات کرنے لگے. تو خیر بہر کے جب
جب طالوت نے اللہ تعالیٰ نے ان کو تابوت کی شکل میں دیا، تو میں بتانا مقصود میرا یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سکینہ رکھا تھا تصویروں کی شکل میں، آثار مبارک کی شکل میں، جی آج ہم بھی اہل سنت والجماعت اسی مناسبت سے نہ صرف نبی کی تعظیم کرتے ہیں بلکہ انبیاء کی ذات سے جو چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ نبی کا جہاں سے گزر ہوتا ہے اس جگہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور نبی کی ذات کوئی معمولی نہیں ہوتی۔ جی اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج رہا ہے کہ اس کے نیک بندوں سے جو چیز جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صفا مروہ ایک پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ کیوں؟ وہاں پر بی بی ہاجرہ کا گزر ہوا، اللہ تعالیٰ بس یہاں سے وہاں سے یہاں دوڑ لگانے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ مقام ابراہیم پتھر کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا۔ کیوں؟ اس جگہ کو کہ مصلی بنا لو، نماز کی پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ کیوں بنایا؟ پتھر فی نفسی ہی ایبسلوٹلی پتھر فائدہ نقصان دینے کی چیز نہیں ہے، مگر اس چیز کو نسبت ہے نبی کے قدموں سے۔ تو اس لیے بتانا مقصود یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی نبی کا مقام ہوتا ہے، تو جو چیز نبی کی ذات سے جڑ جاتی ہے وہ چیز بھی دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ سے پتھر بھی ہاتھ پتھر ہوتا ہے، مگر جو پتھر آپ زمین پہ پھر رہے ہیں چل رہے ہیں وہ پتھر کو نہیں آپ ہاتھ میں پتھر لگائیے، پتھر فرق کیا ہو گیا دونوں میں؟ اس کو آپ نے زمین پہ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہاتھ میں کیوں لگایا؟ بولنے میں تو پتھر ہی ہے مگر کوالٹی میں کتنا بڑا فرق آ گیا، مرتبے میں کتنا بڑا فرق آ گیا۔ اسی طرح یہ پتھر پہ جس طرح زمین پہ چلتے ہیں ہم، مقام ابراہیم کے اس پتھر کو ہم زمین پر پیروں میں لا کر نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ وہاں پر نبی کے قدم پڑے ہیں اور اللہ اس کو نشانی کے طور پہ وہاں پر رکھا ہے۔ ارے پتھر جس طرح دوسرے پتھروں پہ چلتے ہیں یہ بھی تو پتھر ہے بول کر آپ مقام ابراہیم سے چلیں گے، نبی کی توہین کرتے ہوئے ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بولنے میں تو پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، بھی پتھر، مگر یہ پتھروں کو نبی سے نسبت نہیں ہے، وہ پتھر کو نبی کے قدموں سے نسبت ہے۔ تو جو چیز کو نبی سے واسطہ پڑ جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنا جبہ، گزشتہ جمعے میں نے اس سے پہلے غالباً بیان کیا تھا کہ اپنا جبہ دے کر کہہ رہے جاؤ میرے والد کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہے، یہ ان کو رو کر ان کی فراق میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد رو کر ان کی جدائی میں رو رہے، روتے ان کی آنکھوں سے جو ہے خشک ہو کر آنکھیں بینائی چلی گئی ان کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے امتیوں سے کہا کہ یہ میرا جبہ لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ لگانا، وہ بھی قرآن سورہ یوسف میں ہے اس کا ذکر، جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا، ان کی آنکھوں پہ لگانا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا یوسف اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہے کہ فائدہ دینے والی چیز کیا ہے؟ قرآنی آیتیں کہ نبی تو اس پر تو صبح شام آسمان سے غیب کی خبریں اترتی ہے، صبح شام وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے خدا اور اس کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے جو صبح شام خدا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اب وہ نبی کیوں کہہ رہا ہے قرآن کی آیتیں کیا وہ نہیں پڑھ، یا پھر کیا کہتے ہیں تورات زبور انجیل میں سے کوئی ایک آیت پڑھ کے نہیں سنا سکتا تھا، یا پھر کوئی دعا پڑھ کر ان کی آنکھوں پر بینائی پر کیا کہتے ہیں اللہم متعہ بالسمع والبصر، یہ دعا پڑھ دو، ان کی آنکھوں پہ پھونک دو، وہ صحت کیا کہتے ہیں وہ بینا ہو جائیں گے؟ کوئی دعا پڑھ کے بتا سکتے تھے؟ نہ کوئی دعا بتائی، نہ کچھ قرآنی آیت، نہ کوئی صحیفے کی کوئی آیت، کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ جبہ لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ لگا دو، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور اس چیز کو قرآن کوٹ کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی، نبیوں کے جسموں سے جو چیز جڑی ہوئی ہے ان کے تبرکات سے فائدہ لینا، جی اگر اس کو برکت کے طور پہ استعمال کرنا، اس سے فائدے کی امید رکھنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، جی اور اس کو بلیات دافع بلیات سمجھنا، اس کو حل المشکلات سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ چیزیں اگر غلط ہوتی یا پھر شرکی عقائد سے ہوتی تو کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کے اس واقعے کو بیان کر شرک کو خدا پروموٹ کر رہا ہے کیا؟ شرک کی تعلیم کیا خدا خود دے رہا ہے کیا؟ اب نبی کہہ رہا ہے کہ لے جاؤ یہ جبہ ان کی آنکھوں سے لگاؤ۔ تو انبیاء کے جبوں سے، انبیاء کے قدموں سے جڑی ہوئی چیزوں سے، انبیاء کے جسموں سے لگی ہوئی چیزوں سے، انبیاء کے تبرکات سے، ان کے آثار مبارک سے برکت حاصل کرنا، یہ نبیوں کی بھی سنت ہے، جی اس کی تعظیم کرنا یہ میرے سرکار کی بھی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، اور یہ اس کو بیان کرنا خدا کی سنت ہے جس کو قرآن میں خدا بیان کر رہا ہے۔ اور یہی طریقہ تھا، اور بنو اسرائیل بھی ایک عرصے دراز تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ تابوت کو سامنے رکھ کر وہ نبیوں کے آثار مبارک کی برکتوں کی خیرات لے کر بلاؤں کو ٹالتے تھے اپنی دعاؤں میں۔
آنے والی بلیات ٹالتا تھا خدا، اور خدا بیان کر کے کیا عقیدہ دے رہا ہے ان کو خدا. آج یہ ہم کو بولتے ہیں کہ یہ شرک ہے وہ شرک. ہم جب سنہری جالی کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، ہم مشرک ہو گئے جی. اور خدا بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی کا مقام تو سب سے بلند ہے، وہ تو حبیب اللہ ہے. اللہ تو دوسرے نبیوں کے برکت کے آثار مبارک سے برکت حاصل کرنے والوں کے واقعات کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو پچھلے انبیاء بھی تھے، ان کی قومیں بھی تھی جو اپنے نبیوں کے نالین کو اٹھا کر رکھتی تھی اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرتی تھی اور برکت حاصل کرتی تھی، بلاؤں کو ٹلا لیتی تھی. اس سے کیا عقیدہ مل رہا ہے؟ آپ کو قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں میں، نہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں ضعیف حدیث والی بات یا پھر 14ویں صدی کے یہ مولانا بول دیے وہ مولانا بول دیے. نہیں، آج یہی وجہ ہے جہاں بھی ولی کا آستانہ ہوتا ہے فائدہ نقصان بعد میں، وہاں پر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا نیک بندہ مدفن ہے، لہٰذا وہ سارا ایریا برکت والا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو ولی کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کا ذکر چھڑ گیا، رحمت برس رہی ہے. تو جہاں پہ ذات موجود ہو، ذات کی بات کا یہ حال ہے کہ ذات کی بات کرو تو رحمت اتر رہی ہے. تو جہاں پر خود ذات ہے وہاں پہ رحمتوں کی سوغات کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں پہ رحمتوں کے انوار و برسات، انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے آستانوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کی دیواروں کو بھی چومتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت میں چومتے ہیں. فائدہ نقصان یہ سیکنڈری ہے کہ یہ مولا یہ تیرا محبوب بندہ ہے جس نے تجھ کو زندگی میں پال لیا جی، جس کو تیری معرفت حاصل ہو چکی، تیری محبت میں اس کا آستانہ چوم رہے ہیں. تیری یہ ساری کی ساری وہ دیواریں کیا، وہ مزار پہ رہی چادر کیا، وہ صندل کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تبرکات ہے. یہ تبرکات سے فیض لینا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کو آنکھوں پہ لگانا جی، اور اس کی برکت سے بیماریوں سے علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے. یہ سمجھنا یہ خدا کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے اور اس کو نبیوں نے کیا. آج ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے مشرک ہو گئے. کافی ان کے شرکی عقائد سے ہمارے عقائد سے کیا لینا دینا؟ وہ جو مندروں میں جا کر کیا کہتے ہیں، جو ان کے پاس جا کر جو پوجتے ہیں وہ خدا سمجھ کر پوجتے ہیں. ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ تھوڑی وہ کیا کہتے ہیں ولیوں کے آستانے پر جا کر ہم ان کو تھوڑی خدا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں اور ان کی ذات سے جڑی ہوئی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بلا کو ٹالتا ہے، ان کی برکت سے خدائیں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ہم اس آستانے کو جا کر اس مزار پہ رہی چادر کو نہیں بولتے اے چادر تو ہمارے لیے فائدہ مند ہو جا، اے سنہری جالی تو میرے لیے فائدہ مند ہو جا، تو فائدہ نقصان پہنچانے والی ہے. ہم اس سے مخاطب ہو کر اس کو نہیں بولتے، ہم خدا کو بولتے ہیں مولا یہ تیرے محبوب اللہ کے نبی کا آستانہ ہے، یہ اس آستانے سے جڑی ہوئی سنہری جالی ہے، اس کی خیرات ہمیں بھی دے دے. نبیوں سے جڑی ہوئی آستانوں کی، ان سے جڑے ہوئے تبرکات کی خیرات دینا یہ تو تیری شروع سے عادت ہے. تو نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوموں کو جس طرح ان کے نالین کی خیرات دی ہے، اسی طرح سنہری جالی کی خیرات دے دے. اسی طرح میرے نبی پاک علیہ السلام کی نالین کی خیرات دے دے. جس طرح مولا تو ان کے بیڑے پار کرتا تھا، اسی طرح اس آثار مبارک کے ذریعے سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دے. دعا وہاں بھی اللہ ہی سے کی جاتی تھی، یہاں بھی اللہ ہی سے کی جاتی ہے، مگر ان کا کانسیپٹ کفار مشرکین کا کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا سمجھ کر پوجتے ہیں، وہ شیطان کی شیطان کو پوجتے ہیں، وہ اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. ہمارا ایمان اور عقیدہ بالکل اس سے مختلف ہے. اس کو جوڑ کر لا کر ہمارے اور ان کے عقائد ملا کر بول دیتے ہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے. ان سے ہمارا کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں، کوئی کہیں سے بات ملتی نہیں. یہ لوگ لا کر اس سے جوڑ دیتے ہیں. تو اللہ قرآن کی اس آیت میں، آیت نمبر 248 میں بیان کر رہا ہے، دیکھو ہمارا یہ شیوا رہا ہے، بلکہ نہ صرف تمہاری دعائیں کیا کہتے ہیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ اللہ اس کو سکینہ کہہ رہا ہے. وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے آثار مبارک کو اکٹھا کیا، اس تابوت کو، اس صندوق کو کہہ رہا ہے یہ سکینہ ہے، یہ تمہارے لیے. یعنی نہ صرف تمہاری مرادوں کو پوری کرتا ہے، یہ دل کی تسکین ہوتی ہے اس برکت سے، دل کو سکون ملتا ہے اس آثار مبارک سے. واہ!
سبحان اللہ. دیکھیے ہم اس لیے حضور کے منہ مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں، نہ صرف وہ بیڑا پار کراتا ہے، نہ صرف وہ بلاؤں کو دفع کراتا ہے، بلکہ دل کو سکون ملتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبیوں کے جسموں سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں نہ صرف وہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں بلکہ وہ آثار مبارک تمہارے دلوں کی تسکین ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے نام ہی اس کا سکینہ رکھ دیا. ہائے ہائے کتنی پیاری ہے. تو جو اور اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ ساری باتیں ایمان والوں کے لیے ہے، یہ نشانی مومن کے لیے ہے کہہ رہا ہے خدا. یہ ان فی ذالک، بے شک اس میں علامت ہے، نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، کرامت ہے، خدا کی قدرت ہے. کس لیے، کس کے لیے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہے تو اس کو مان لو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نشانی ہے. تو اللہ جس سکینے کو مومن کی علامت کہہ رہا ہے اس سکینے کو یہ مشرکوں کی علامت بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آثار مبارک کی تعظیم کرنے اور اس کو سکون حاصل کرنے کو مومنین کے لیے علامت بتا رہا ہے. یہ مومنوں کی تسکین کا سامان ہے، ان کی دلوں کے سکون کی علامت ہے، اور یہ لوگ مشرکوں کی علامت بتاتے ہیں. تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے عقائد قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے، اور رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دیے ہوئے عقائد کے مطابق ہمارے ایمان اور عقائد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عقیدے کی ہماری حفاظت فرما. کہنے اور سننے میں ہم سے کوئی خطائیں لغزشیں ہوئی تو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.